ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا وہ 25 سال کی عمر مبارکہ میں ہوا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارکہ 40 سال۔ نکاح کی ایک پوری تفصیل ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند اتر کر کے میری گود میں آ گیا، تو اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور کہا بھائی ایک خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بتائی جائے۔ تو بھائی نے کہا خدیجہ یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے کوئی معمولی خواب نہیں بلکہ یہ خواب بھی شان والا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے پوچھا بات سمجھ میں نہیں آئی، آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ بہن تم ایک مرتبہ پھر دلہن بنو گی۔ اب حالانکہ 2 مرتبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلے نکاح ہو چکا تھا اور دونوں مرتبہ شوہر انتقال کر گئے تھے۔ اب آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس خاتون کا ایک نکاح ہو، شوہر انتقال کر جائے، پھر نکاح ہو، پھر شوہر انتقال کر جائے، پھر دل کے اندر نکاح کرنے کی کوئی خواہش اور تمنا رہتی نہیں، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی بھی کیفیت یہی تھی۔ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی، اب دل میں کوئی اور تمنا کوئی آرزو نہیں تھی، لیکن جب یہ خواب دیکھا اور ورقہ بن نوفل کے پاس اس خواب کی تعبیر معلوم ہوئی تو سیدہ خدیجہ نے کہا کیسی تم باتیں کرتے ہو، کیسا تم مذاق کرتے ہو؟ ورقہ نے کہا اگر میرا علم مجھے سچ بتا رہا ہے تو اس بار تم پھر ایک مرتبہ دلہن بنو گی، مگر بہن اس مرتبہ جب تم دلہن بنو گی تو کسی عام بندے کی دلہن نہیں بنو گی بلکہ اللہ کے آخری رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلہن بنو گی۔ اور بھی کئی ساری باتیں ہوئی، ان کا تعلق مکے سے ہوگا، نام ان کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا۔ اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا ہونے لگی۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اب آپ اور ہم دیکھیں حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ 25 سال اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارکہ 40 سال۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور تقریباً 25 سال تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، اور اس پیریڈ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں فرمایا، یعنی جب تک سیدہ خدیجہ حضور کے نکاح میں رہی حضور علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور اپنی ظاہری زندگی گزار لینے کے بعد جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا اس کے بعد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے نکاح فرمائے۔ آج معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاحوں پر دین سے تعلق نہ رکھنے والے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور جن کا مذہب مہذب اسلام سے تعلق نہیں، غیر مذاہب کے لوگ، وہ معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے، ان کے معاملات ایسے تھے۔ اور بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کو لے کر کے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہے، مگر آپ دیکھیں 25 سال کی کڑیل جوانی کے اندر کیا کوئی ہے جو 40 سال کی خاتون سے نکاح کر لے گے؟ اور وہ بھی صرف 40 سال کی خاتون نہیں بلکہ اس خاتون کی بھی کیفیت یہ ہے کہ وہ 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی ہے۔ یہاں تو کنڈیشن یہ ہے کہ اگر سال 2 سال کا پتہ چل جائے کہ وہ عمر میں زیادہ ہے تو لوگ نکاح نہیں کرتے، لیکن حضور علیہ السلام نے 40 سال کی جو عمر میں سیدہ خدیجہ سے نکاح فرمایا، مقصد یہ تھا کہ بیواؤں کو معاشرے کے اندر جینے
جینے کا کوئی ادھیکار نہ تھا، بیواؤں کی کوئی عزت نہ تھی، ان کو کوئی مرتبہ اور مقام نہیں دیا جاتا تھا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے 40 سال کی سیدہ خدیجہ سے پہلا نکاح فرمایا، 25 سال کی کڑیل جوانی کے اندر، اور دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں جب تک مصطفیٰ نہ آئے تھے اس وقت تک بیواؤں کو معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہ تھا، جب تک مصطفیٰ نہ آئے تھے اس وقت تک بیواؤں کی کوئی عزت نہ تھی، جب تک مصطفیٰ نہ آئے تھے اس وقت تک بیواؤں کو سماج میں رہنے کا کوئی حق نہ تھا۔ اب مصطفیٰ تشریف لے کر کے آ گئے ہیں، اور نبی نے پہلا نکاح کسی اور خاتون سے نہیں بلکہ بیوہ سیدہ خدیجہ سے فرما کر وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں کوئی معمولی بیویاں نہیں بلکہ وہ ایمان والوں کی مائیں ہوا کرتی ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، جس طرح نبی بے مثال ہے اسی طریقے سے نبی کی بیویاں بے مثال ہے، جس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی جواب نہیں اسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کا کوئی جواب نہیں۔ پہلا نکاح حضور علیہ السلام نے 40 سال کی سیدہ خدیجہ سے کیا، اور بڑی محبتیں تھی حضور علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ سے۔ سیدہ خدیجہ بھی حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتی تھی۔ آپ دیکھیں 25 سال تک حضور کے نکاح میں رہی، مگر اس وقت تک حضور علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، پہلی چیز۔ اور حضور علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے سوائے حضرت ابراہیم کے 4 شہزادیاں اور 2 شہزادے ہیں، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محبتوں کا حال یہ تھا، جب تک باحیات رہیں تب تک تو حضور علیہ السلام نے محبت کی ہی، جب سیدہ خدیجہ وصال فرما گئی اس کے بعد بھی کیفیت یہ رہی کہ جب بھی قربانی کرتے تھے، قربانی کا گوشت اگر سب سے پہلے کسی کے یہاں بھجواتے تھے تو سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہنے لگی کہ ہمیں سیدہ خدیجہ پر رشک آنے لگا، یعنی یہ کیفیت تھی نا ان کے وصال فرمانے کے بعد بھی حضور علیہ السلام کی۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ ایک بار رہا نہ گیا، اور ہم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہم آپ کے نکاح میں کنواری ہیں، ہم آپ کے نکاح میں جوان خواتین ہیں، مگر پھر بھی کیا وجہ ہے کہ آپ اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا عائشہ آئندہ کبھی اس طرح کی بات نہ کرنا، تم تو میرے نکاح میں اب آئی ہو، میری خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، جب کوئی مجھے قریب بلانے والا نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے قریب بلایا، جس وقت لوگ مجھے تکلیفیں دے رہے تھے اس وقت خدیجہ میرا سہارا بنی۔ یہاں پر اگر انسان اپنی فیملی لائف گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کی یہ مبارک زندگی، اللہ اکبر، زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ کس طریقے سے شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے اور کس طریقے سے ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آج بھی جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں انہوں نے غار ہیرا دیکھا ہوگا، غار ہیرا کی زیارت کی ہوگی، جبکہ تقریباً 1450 سال کا زمانہ گزرنے کو آیا، راستے ٹھیک ٹھاک ہو گئے، معاملات بالکل درست ہو گئے، اس وقت لوگوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ تھک جاتے ہیں غار ہیرا پر چڑھتے چڑھتے، لوگ باضابطہ پانی لے کر کے چڑھتے ہیں، کئی مقامات پر انہیں آرام کرنا پڑتا ہے، لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ
کی عبادت کے لیے 40 دن تک عبادت کی خاطر غار حرا میں تشریف لے کر کے جاتے، اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتی، برتن میں پیک کرتی، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غار حرا کھانا لے کر کے جاتی۔ یہ عظیم کردار کسی کا ہو سکتا ہے تو نبی کی بیوی ہی کا ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس انداز میں جب سیدہ خدیجہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی تو پروردگار عالم نے محبوب کی خدمت کے صلے میں ان کی خدمت کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ سیدہ خدیجہ حضور کا کھانا لے کر کے ابھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی چاہتی ہے، اس سے پہلے جبرائیل آ جاتے ہیں۔ آقا فرماتے جبرائیل کیوں آئے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ سے سلام لے کر کے آیا ہوں، رب آپ کو بھی سلام کہتا ہے اور آپ کی خدمت کرنے والی آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ کو بھی سلام کہتا ہے۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ہے، بڑی خدمتیں کی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں نکاح میں آنے سے پہلے اگر مکے کی کوئی مالدار عورت ہے تو اس عورت کو سیدہ خدیجہ کہتے ہیں۔ بڑی مالدار تھی، بڑی مالدار، اتنی دولت مند خاتون تھی سیدہ خدیجہ کہ جب تجارت کے لیے مال جاتا تھا دوسرے شہروں میں تو آدھا مال مکے کے سارے سرداروں کا ہوتا اور آدھا مال اکیلے سیدہ خدیجہ کا ہوتا، اتنی مالدار۔ مگر جب حضور علیہ السلام کی غلامی میں آئی ہے تو پھر سارا کچھ ہی لا کر کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ خدیجہ بھی آپ کی ہے، خدیجہ کا مال بھی آپ کا ہے، دین کے لیے جتنے مال کی جہاں ضرورت پڑے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خرچ کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کے کنگن تک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دین کی خاطر پیش کر دیے۔ بڑی عظیم قربانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔